بیٹے کی ماں بھی تو یہاں موجود تھی نا، ایک بیٹا نہیں سنبھال سکتی؟ عقیدت زرگام خان جب اتنے چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو سنبھالنا پڑے گا تو کیا بنے گا؟ دونوں ہاتھ گنے بالوں میں پھرتے اٹھ کر بیٹھتے شوخ لہجے میں کہا۔ تو عقیدت نے گور کر زرگام خان کو دیکھا تھا۔ میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے زرگام، فی الحال چھیڑو مت مجھے، اٹھ کر تیار ہو جاؤ اور جا کر اسے بھی ملنا ہو۔ مناودان ہچکچا کر کہتے وہ اب بھی بیٹھ نیچے اتری کہ زرگام خان نے ہاتھ بڑھا تھا عقیدت کے بائیں بازو کو تھامتے خود کی طرف جھٹکا دیا کہ وہ بری طرح زرگام خان کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے اور میری نیت، اور رہی بات چھیڑنے کی تو اس کا تو خان کے پاس پورا حق ہے کہ وہ جب چاہے جیسے مرضی چھیڑ سکے، لیکن فی الحال تم ایسے قریب آ کر مجھے مت چھیڑو ورنہ بہت کچھ خراب ہو سکتا ہے۔ دائیں ہاتھ عقیدت کے سر کے پیچھے رکھتے بوجھل لہجے میں سرگوشی کرتے، ناک کو گال سے ٹریس کرتے گردن میں چہرہ چھپاتے گہری سانس بھر کر عقیدت کے وجود سے اٹھتی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا تھا، جبکہ زرگام خان کے پل میں شوخا ہونے پر عقیدت نے گلابی پرتے گور کا زرگام خان کے جھکے سر کو دیکھا تھا۔ اوف، کیا عجیب پیس ہے میرے والا، مجھے پاگل کر کے چھوڑے گا۔ سمجھ نہیں آ رہی دل کے اداسی پر اس نے جتاؤ یا اس بلا وجہ کے شوہے پن پر منہ توڑ دو۔ خود پر جھکے زرگام خان کو دیکھتے دل ہی دل میں کہتے آنکھیں میز کا خود پر ضبط کیا تھا، زرگام تم ہٹو گے یا میں تمہاری حالت خراب کروں؟ اچھا لگے گا کہ تم شادی پر اپنا سوجا ہوا چہرہ چھپاتے پھرو۔ دونوں قدوں سے تھام کر زرگام خان کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک لفظ چھپا کر کہا، تو زرگام خان نے گردن سے چہرہ نکالتے گور کا عقیدت کو دیکھا تھا، پھر سر جھٹکتے پیچھے ہوتے بیٹھ سے اترا تو عقیدت نے بھی نیچے اتر کر قدم کبڑ کی جانب بڑھائے۔ زرگام خان کے پہننے کے لیے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا زرگام کی جان، بازو سے تھام کر روح اپنی جانب کرتے لہجے میں سنجیدگی لیے کہا تو عقیدت نے خاموش نظر سے زرگام خان کو دیکھا تھا۔ اچھی بات ہے کہ تم نے مس کیا، لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لو خان، میں تمہیں مس نہیں کرنا چاہتی، مجھ سے نہیں ہوتا۔ میرے لیے تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا بہت تکلیف دہ ہے، مجھے آئندہ کبھی بھی انتظار کی اذیت سے نہ گزارنا، میں اس اذیت کو برداشت نہیں کر سکتی زرگام، مجھے تمہیں اپنے پاس چاہیے ہو ہمیشہ۔ آئندہ اگر تم مجھے ایسے چھوڑ کے گئے تو یاد رکھنا عقیدت زرگام خان ہوں میں، بہت برا بدلا لوں گی۔ تم سے انگلی اٹھائے سخت لہجے میں تنبیہ کیا تو زرگام خان نے خاموش نظر سے دیکھتے سر کو اس بات میں ہلایا تھا، پھر 2 قدم کے فاصلے کو سمیٹتے نرمی سے عقیدت کے ماتھے کو چھوا تھا۔ میری جان نہیں جاؤں گا، نرم لہجے میں کہتے باہوں میں سمیٹا تھا کہ اپنی گردن پر دانتوں کے ساتھ دباؤ کو محسوس کرتے زرگام خان اس ساتھی سے ہونٹ بھینچے تھے۔ اب مجھے سب ٹھیک لگ رہا ہے میرا سکون، اب تم فریش ہو سکتے ہو۔ پیچھے ہوتے زرگام خان کی گردن پر دانتوں کے نشان پر انگلی پھیرتے مسکرا کر کہا تو زرگام خان نے نفی میں سر ہلاتے قدم واش روم کی جانب بڑھائے تھے، چہرے پر سرد تازہ سجائے اور شاہ حویلی کے دائیں جانب بنے حصے کی طرف آیا تھا جہاں اس وقت سبکا اور ندا بیگم رہائش پذیر تھی۔ جس قدر شاہ حویلی میں اس وقت گہما گہمی تھی، اس قدر ہی حویلی کے حصے میں سکوت طاری تھا۔ بلاشا کو یہ خاموشی بری طرح چبھی تھی، عجیب پاگل لڑکی ہے جو پہلے شادی کے لیے مر رہی ہے، مری تو اب شادی ہو رہی ہے تو بیگم صاحبہ کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ ارد گرد نگاہ دوڑاتے بڑبڑا کر کہتے گردن ترچھی کرتے ملازمہ کو سامان رکھنے کا اشارہ کیا۔ کیا عجیب انسان تھا نا، کس قدر انجان بن رہا تھا، سب کچھ تو جانتا تھا کہ شادی کے لیے نہیں، جس شخص سے شادی ہونی تھی اس شخص کے لیے مری جا رہی تھی وہ، اپنے رویے سے اب وہ اسے مار ہی تو رہا تھا۔ دل کی آواز کو بری طرح نظر انداز کرتے وہ تیز قدموں سے سبگا شاہ کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ سمرین شاہ کے بار بار کہنے پر مجبور ہوتا وہ سبگا کے لیے اب نئی شاپنگ کا چکا تھا، اور آج صبح ہی اسے پتہ چلا تھا کہ سبگا نے مہندی کی رسم میں شامل ہونے سے منع کر دیا ہے۔ ندا بیگم کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بابا کو یاد کر کے اداس ہے، اسی وجہ سے انہوں نے ضد نہیں کی۔ جو سامان وہ ملازموں کے ہاتھ بھیجنے کا ارادہ کرتا تھا، سبگا کے انکار کو سنتا وہ خود دینے آ گیا تھا۔ وہ پہلے بھی ہی تپا ہوا تھا، سبگا کی اس حرکت اسے مزید غصہ دلا چکی تھی۔ کمرے کے قریب پہنچتے بے ساختہ ہی قدم رکے تھے۔ یہ شاید زندگی میں پہلی ہی بار تھا کہ وہ سبگا شاہ کے کمرے میں جانے لگا تھا۔ بند دروازے کے پار جو وجود تھا وہ کبھی بھی بلال شاہ کے لیے اتنی بھی اہمیت کا حامل نہیں تھا کہ وہ کبھی خود اس کے در تک آتا۔ اگر وہ لڑکی بلال شاہ کے ماضی سے واقف نہ ہوتی یا اپنی ہٹ درمی محبت کا بے باکی سے مظاہرہ نہ کرتی تو شاید وہ پیدا ہو کر مر بھی جاتی،
تو بلا شاہ کو اس کے وجود سے کوئی سروکار نہ ہوتا، مگر اب وہ وجود صرف ایک وجود نہ رہا تھا، وہ بلا شاہ کے وجود کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ بلا شاہ کو خود سے جوڑ چکا تھا۔ بلا شاہ کی عزت، نام، سب کچھ تو اپنے نام کر کے اس کا حقدار بن چکا تھا۔ وہ وجود جو ذرا بھی اہمیت کا حامل نہیں تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی بہت اہمیت کا حامل بن چکا تھا۔ اہمیت بھی اس حد تک کہ بلا شاہ کو اپنے غصے اور نفرت کا اظہار کرنے کے لیے بھی خود اس کے پاس آنا پڑتا تھا۔ سر جھٹکتے دار دروازہ کھلتے وہ اندر داخل ہوا تھا، نظریں کھڑکی سے باہر جمائے، دیوار سے سر ٹکائے کھڑی صبغا شاہ کی پشت سے ٹکرائی تو بلا شاہ کو اپنے وجود میں عجب سی بے سکونی محسوس ہوئی۔ ٹائی کی ناک ڈھیلی کرتے، کوٹ کے بٹن کو کھولتے، دونوں ہاتھ جیبوں میں عرصے کچھ لمحے سیاہ گہری آنکھوں سے صبغا شاہ کو گھورتا رہا، مگر صبغا کو ہنوز ویسے ہی کھڑے دیکھ بلا شاہ سختی سے ہونٹ بھینچے تھے۔ یہ ماتب تو تمہیں کل رات سے شروع کرنا تھا، کیا پریکٹس ابھی سے شروع کر دی ہے؟ صبغا شاہ کی پشت پر کھڑے ہوتے، دائیں ہاتھ دیوار پر ٹکاتے، نظر کھڑکی سے باہر آتے منظر پر ٹکائے طنزیہ لہجے میں کہا تو صبغا شاہ نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ تمہیں پتہ ہے بلاج، لا علاج مرض کون سا ہے؟ صبغا کے اس پرچے پر بلا شاہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، جو طنز کا جواب دینا شاید بھول گئی تھی، جس پر بلا شاہ کو حیرت ہوئی تھی۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں بزنس مین ہوں، مرض اور مریضوں سے میرا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ان کیس کے میں ڈاکٹر ہوتا بھی تو تمہیں جواب دینا ضروری نہ سمجھتا، مگر تم کل میرے پاس مریض بن کر آنا چاہتی ہو تو تمہاری بیماری کو دیکھتے ہوئے میں ڈاکٹر بن کر اچھے سے علاج بھی کر سکتا ہوں۔ بائیں ہاتھ صبغا کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا تو صبغا نے گہری سانس بھرتے ساتھ نفی میں ہلایا تھا۔ مجھے لگتا ہے جلد بازی میں فیصلہ کرو مرد کی فطرت میں ہے، اسے اگر کوئی لڑکی پسند آ جائے تو وہ بنا کچھ سوچے سمجھے محبت کا گمان کرنے لگتا ہے، جبکہ وہ محبت ہوتی بھی وہ جو صبغا شاہ کو خاموشی سے سن رہا تھا، آخری لفظ پر پوری طرح تلملایا تھا۔ کب یہ لڑکی کوئی موقع چھوڑتی تھی اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا؟ ہر بار میں کہیں نہ کہیں وہ بلا شاہ کا ماضی سامنے لا کر کھڑا کرتی تھی، جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم صبغا شاہ کیسے میرے ہی سامنے میری محبت کو گمان کہنے کی جرت کر سکتی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑی آفت کی پڑکالا کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ بالکل ویسے ہی بلا شاہ جیسے تم مجھے صبغا بلا شاہ کو ذلیل اور تکلیف دینے کی جرت کر سکتے ہو۔ بلا شاہ کی سوئے پٹی آنکھوں میں بے خوفی سے آنکھیں ڈالے دو بدو جواب دیتے، سینے پر دونوں بازو تو بلا شاہ نے سخت نظر سے بلا شاہ کو گھورا تھا، جو اپنا ماتم ختم کیے پل میں لڑکا روح میں واپس آ گئی تھی۔ اگر میں تمہیں اب کچھ کہہ نہیں رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اب تمہاری عزت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ عورتوں یا میرے خاندان کی عزت، ایک ایک لفظ چبا کر کہتے، دائیں ہاتھ سے صبغا کی تھوڑی تھامتے، چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا تو صبغا شاہ نے بے ساتھ اپنے سانسوں کو روکا تھا۔ صرف اس لیے کہ تمہارے نام کے ساتھ اب بلا شاہ کا نام جڑا ہے۔ بلا شاہ کی بیوی ہر ایک کے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہے، خود بلا شاہ کے لیے بھی۔ محبت کا آسا نہیں دیتا لیکن عزت کا یقین دلاتا ہوں صبغا بلا شاہ، مگر اس بات کا یقین بھی رکھو کہ اگر کسی دن تمہاری کینچی کی طرح چلتی زبان سے تنگ آ گیا تو عزت میں زبان کاٹ کے فریم کروا کر کمرے میں لگوا دوں گا، کیونکہ بلا شاہ کی بیوی کی زبان ہوگی، اتنا احترام تو بنتا ہی ہے کہ کٹ بھی جائے تو احترام اور دیوار کی زینت بنی رہے۔ وہ جو بلا شاہ کے ہونٹوں سے ادا ہوتے ایک ایک لفظ کو دل میں اترتا محسوس کر رہی تھی، آخر میں بری طرح تلملائی تھی۔ میرا دماغ خراب تھا بلا شاہ جو تم سے محبت کر بیٹھی۔ بلا شاہ کے سینے پر منہ برساتی دانت کچکچا کر کہا تو بلا شاہ نے سنجیدہ نظر سے صبغا شاہ کو دیکھا تھا۔ دل نہ جانے کیوں بے چین ہوا تھا، ایک لمحے کو سانس لینا مشکل ہوا، مگر وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ تمہاری محبت دماغ کا مسئلہ ہوگی صبغا شاہ، میرے دل کا معاملہ تھا، اور دل پر کب کسی کا اختیار ہوا ہے۔ میرا تجربہ کہتا ہے لوگ بہت ناشکرے ہوتے ہیں، پہلے رب سے دعا کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں مل جائے، خاص کر تمہارے جیسے، ہمیں محبت مل جائے، چاہے وہ محبت کرے نہ کرے، اس کا ساتھ کافی ہوگا۔ مگر جب ساتھ مل جاتا ہے نا، تب تم لوگوں کی خواہشات کی حدود بڑھنے لگ جاتی ہیں، پھر ساتھ ناکافی ہو جاتا ہے، پھر محبت بھی چاہیے ہوتی اور پرواہ بھی۔ بھلا محبوب سے محبت یا پرواہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے؟ وہ محبوب ہی کیا جو ظالم نہ ہو، جو بے پرواہ نہ ہو، تمہیں مل گیا ہو
تو اس پر راضی ہو جاؤ نا، میرا ملنا ہی تم دعاؤں میں مانگتی رہی ہو۔ مجھے دیکھو سبکا شاہ، کچھ لوگ بلاشاہ جیسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ملنا تو دور ملنے کی دعا کرنے کا بھی اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے بائیں جانب سے گزرتی سبکا شاہ کی کل تھامتے نظریں کھڑکی سے نظر آتے عثمان پر ٹکا جہاں اس وقت ڈوبتے سورج کی سوئی پھیلی جا رہی تھی۔ کوئی لہجے میں کہتے وہ سبکا شاہ کا دل بری طرح سے دھڑکا گیا تھا۔ بوڑھی شہد رنگ آنکھیں پل میں نم ہوئی تھی۔ اب دعا مانگو تو مکمل مانگنا، جو تمہیں تمہاری محبت دے سکتا ہے، وہ کیا اس کے دل میں تمہارے لیے محبت نہیں پیدا کر سکتا؟ کلائیوں پر دباؤ بڑھا کر چھوٹے وہ چند قدم پیچھے ہوا تھا۔ گردن ترچھی کر کے سبکا شاہ کے نم آنکھوں میں دیکھتے خاموشی سے پلٹتے وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ جبکہ سبکا شاہ دیوار سے پشت ٹکائے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی، وہ بلا شاہ کے سامنے چیختی چلاتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے دل سے یہ بات نکال پھینکے کہ اسے کبھی محبت ہوئی، اپنی غلطی پر شرمندہ ہو، مگر اس طرح بھی نہ کہ محبت کو خود پر حرام ہی کر لے۔ مگر اس نے یہ تو کبھی نہیں چاہا کہ بلا شاہ کمزور پڑے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سبکا شاہ کی محبت کا اعتراف کر لے، مان لے کہ وہ جانتا کہ اس دنیا میں ایک لڑکی ہے جو سے بلا شاہ سے محبت کرتی ہے، جس کے سانسیں سے بلا شاہ کے سینے میں دھڑکتے دل کی توسط چلتی۔ ہاں صحیح تو کہہ کر گیا تھا، اس نے کب مانگی تھی اس کی محبت؟ اسے تو صرف بلا شاہ چاہیے تھا، اپنی محبت، اپنا محبوب یہی چاہا تھا۔ وہ اپنی محبت بھول جائے، یہ کب مانگا تھا کہ وہ بھی محبت کرے اس سے؟ مجھے اپنے شوہر کی محبت چاہیے اللہ، مجھے اس کی آنکھوں میں صرف عکس چاہیے، مجھے بلا شاہ کا محبت اور عزت برسا چاہیے۔ آنسو موتیوں کی مانند آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ سرگوشی نما آواز میں تکلیف کی کرچیاں لیے دعا کرتے سر پیچھے دیوار سے ٹکایا تھا، اور وہ جو نہ جانے کیا کیا طے کر کے آیا تھا، پتہ نہیں وہ سب کیسے کہہ چکا تھا۔ اس سب کا تو کبھی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آج بلا شاہ کو اپنا دل خود سے بغاوت کرتا محسوس ہوا تھا۔ دل پر تو کسی کا اختیار نہیں ہوتا نا، چاہے وہ پھر بلا شاہ ہی کیوں نہ ہو۔ تیز رفتار سے گاڑی کو چلاتے وہ اپنے الفاظوں کو یاد کرتا بری طرح تلملا رہا تھا۔ اسٹیئرنگ بار زور سے مکے برساتے بلا شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سبکا شاہ کی زبان سے پہلے اپنی زبان کاٹ پھینکے، جو اس آفت کی برکالہ کے آگے پتہ نہیں کون کون سی گلفشانیاں کر آئی تھی، جنہیں سبکا شاہ مرتے دم تک نہیں بھولے گی۔ اگر ان کی شادی شدہ زندگی ہنسی خوشی بسے ہو بھی گئی، جو کہ سبکا شاہ کے پھراٹے بھرتی زبان کے ساتھ تو ناممکن ہی تھا، مگر پھر بھی تو بلا شاہ کو یقین ہے کہ ہر لڑائی میں وہ انہی باتوں کا حوالہ پیش کر کے بلا شاہ کا منہ بند کرنے کی کوشش کیا کرے گی۔ ابھی تو شاید وہ صدمے میں ان باتوں پر عمل کرتے بلا شاہ کی ایک دو دن عزت کر بھی لے، مگر اس صدمے سے نکلتے ہیں وہ جانتا کہ سبکا شاہ کیسے اس عزت کی دہی کرے گی، اور اس دہی میں بلا شاہ کی عزت کی چٹنی بنا کر رائتا بنا کر ساری زندگی اسے ہی پیش کرے گی۔ بلا شاہ کا بس نہیں چل رہا کہ خود کے بال نوچ ڈالے۔ یار چھوٹے خان، اب مان بھی جاؤ۔ زرگام خان نے منہ پھلائے بیٹھے ارمغان خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو ارمغان خان نے شکوہ کے نظروں سے زرگام خان کو دیکھا۔ ایک دن لالا، ایک دن بھی مجھے دلہنوں والی فیلنگ نہیں آئی۔ داؤ جی نے ایک دن بھی اس بات کا احساس نہیں کیا کہ میں ان کا چھوٹا لاڈلا پوتا ہوں، جس کی کچھ دنوں میں شادی ہے۔ اب اسے کام نہیں کرنے چاہیے، کام نہ کرنے دینا تو دور۔ داؤ جی نے تو جیسے سارے کام میرے لیے ہی رکھ چھوڑے تھے، حویلی سے لے کر ڈیرے تک، زمینوں کے مسئلے سے لے کر پنٹاک تک، ملازمین کی تنخواہوں کے حساب سے لے کر شادی میں ہونے والے حسابات کے سارے کام داؤ جی نے میرے کھاتے میں لکھ دیے تھے کہ تو ارمغان خان ہی کرے گا۔ کسائی، دھوبی، کسان، ڈرائیور، نیز جی کے کام والے کی فیلنگز آ رہی ہے، اگر نہیں آ رہی تو دلہے کی فیلنگ نہیں آ رہی۔ ہاتھ میں